إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ شب و روز اللہ تعالی سے دعائیں مانگتے تھے، اور ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کو مانگتے تھے، اور بعض لوگ نبیوں کو مانگتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دعائیں کرنے والوں کے ساتھ جو قتال کیا وہ شرک کی وجہ سے کیا، اور انہیں یہ کہا کہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَهُ دعوۃ الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ سورہ رعد آیت نمبر 14۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جو دعوت دی وہ دعوت یہ تھی کہ دعا صرف اللہ سے کرو، دعا صرف اللہ سے کرو، چاہے جو بھی دعا ہو، دعائے عبادہ ہو یا دعائے مسئلہ ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعائے عبادہ اور دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادہ کی مدعو کی عبادت کی جائے، جس سے دعا کی جاتی ہے اس کی عبادت کی جائے، مقصد ہو دعا کرنے کا، مقصد ہو اس عبادت کرنے کا ثواب کی طلب اور سزا سے خوف۔ دعائے عبادہ یہ ہے کہ آدمی مدعو کی عبادت کرے، مدعو کی عبادت کرے، اور مقصد جو ہو وہ ثواب کا حصول اور عقاب سے خوف، عقاب سے ڈر، یعنی سزا سے ڈر۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا کرے، تاکہ اللہ رب العالمین اسے اپنی سزا سے بچائے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا، اللہ رب العالمین کو مانگے گا، اللہ سے دعا کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس میں اجر دیں گے اور اسے اپنے عذاب سے بچائیں گے، اس دعا کرنے والے کو۔ عبادت کی یہ جو قسم ہے، دعا کی یہ جو قسم ہے دعائے عبادہ، یہ غیر اللہ سے کرنا درست نہیں ہے، یعنی کسی اور سے ہم ثواب کی امید نہیں رکھ سکتے اور نہ کسی اور سے ہم خوف رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اور دعا میں ہمیں کیا ہو، دعا میں جو ہمیں مقصد ہے وہ خوف الہی ہو اور
ہمیں اجر و ثواب کی نیت ہو. یہ کسی بھی طرح اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر یہ دعائے عبادہ جس دعا کے اندر ثواب کی امید ہو اور سزا کا خوف ہو، اگر یہ دعا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے ہم کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے. یہ شرک اکبر ہے اور یہ مخرج من الملہ ہے، یعنی ملت سے یہ باہر کر دیتا آدمی کو. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائے عبادہ کریں، ایسی دعا کریں جس دعا میں ہمیں ثواب کی امید ہے یا جس میں ہمیں اللہ کی سزا یا خوف ہے سزا کا، اللہ کے علاوہ اگر یہ دعا ہم کسی سے کرتے ہیں تو یہ دعا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے اور یہ مخرج من الملہ ہے، یہ ملت اسلامیہ سے آدمی کو باہر کر دیتا ہے. قرآن کریم کے اندر جو وعید واقع ہوئی ہے وہ اسی بارے میں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورۃ النمل آیت نمبر 87. سورۃ النمل آیت نمبر 87 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک کہ وہ لوگ جو اعراض کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے. اس میں کوئی اگر یہ کہے کہ یہ یہاں تو ان عبادتی ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں دعائی، آپ نے عبادت کا معنی دعا سے کیسے کیا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں رسوا اور ذلیل ہو کے داخل ہوں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ کا پہلا حصہ جو ہے، آیت کریمہ کا پہلا حصہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، تم مجھے دعا کرو میں تمہاری دعا سنوں گا. اور پھر وعید کا جب ذکر ہوا تو یہاں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا کہ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا آپس میں تعارض نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ قرآن کریم کا پہلا حصہ دوسرے حصے کی مخالفت کرتا ہو. قرآن کریم کی آیات ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی. اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت اس کا پہلا حصہ کچھ اور ہو اور دوسرا حصہ کچھ اور. تو پہلا حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا کرو. اسی ادعونی کو پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا ان عبادتی، گویا کہ دعا کو اللہ رب العالمین نے عبادت فرمایا. اسی لیے علماء کہتے ہیں دعائے عبادہ. تو یہ جو وعید وارد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ جو لوگ میری عبادت سے یعنی میری دعا سے اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں رسوا اور خوار ہو کے داخل ہوں گے، یہ وعید دعائے عبادت پر ہے. دعائے عبادہ اور دعا کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم دعائے عبادہ جو میں نے کہی، دوسری قسم دعائے مسئلہ ہے. دعائے مسئلہ جو ہے اس کو دعائے طلب بھی کہتے ہیں، یعنی حاجات
اور ضروریات مانگنے کی دعا. دعائے مسئلہ کو دعائے طلب بھی کہتے ہیں، یعنی حاجتیں، مرادیں اور اسی طرح سے ضروریات کو پورا کرنے کی دعا. یہ جو دعائے مسئلہ ہے، دعائے مسئلہ کی 3 قسمیں ہیں. دعائے مسئلہ کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم، اللہ سبحانہ و تعالی سے ایسی چیز کا سوال کرنا، ایسی چیز مانگنا کہ جس چیز پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طاقت نہیں ہے، کسی اور کی طاقت نہیں ہے. تو ایسی دعا، ایسی حاجات اور ایسی ضروریات کی جو دعا ہے، جو دعائے طلب ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العالمین سے مانگنا، اپنی حاجات کو اللہ رب العالمین سے مانگنا، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. اور یہ دعائے مسئلہ کی پہلی قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایسی چیز مانگنا کہ جس کی طاقت صرف اللہ رب العالمین کو ہے، کسی اور کو نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جب آدمی دعا مانگتا ہے اپنی حاجت میں، اپنی ضرورت میں، تو اس میں ضمناً یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی میری اس ضرورت کو پورا کرے گا. جب اللہ رب العالمین ہی میری ضرورت کو پورا کرے گا تو میں اللہ رب العالمین ہی کی طرف رجوع کروں گا. گویا کہ اس میں افتقار اللہ اور رجوع اللہ جو ہے شامل ہے. اور اسی طرح یہاں پر ایک اور اعتقاد بھی اس کو شامل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو طاقت ہے، اللہ رب العالمین قادر ہے، اللہ رب العالمین کرم والا ہے، فضل والا ہے، وسیع اور بہت زیادہ فضل کا مالک ہے. اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین رحمت کا مالک ہے. گویا کہ اگر میں نے اللہ رب العالمین سے کوئی اپنی حاجت پیش کی تو اس حاجت کے پیش کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا محتاج ہوں، میں اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹوں گا، اور یہ کہ اللہ رب العالمین کو طاقت ہے، اللہ رب العالمین کرم والا ہے، اللہ رب العالمین وسیع فضل اور وسیع رحمت والا ہے. پھر میں جب مراد مانگتا ہوں اللہ رب العالمین سے تو مجھے یہ سارے عقیدے، یہ سارے اعتقادات ذہن میں ہوتے ہیں، اسی لیے میں مانگتا ہوں، تو یہ عبادت ٹھہری. چونکہ میں اللہ سے مانگتا ہوں تو میں اللہ سے اس لیے مانگتا ہوں، ایک تو میں محتاج ہوں، میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور یہ کہ اللہ رب العالمین ہی کو طاقت ہے، یہ کسی اور کو طاقت نہیں. اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین کرم والا ہے، اللہ رب العالمین دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا فضل جو ہے وہ وسیع ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے. تو یہ سارے اعتقادات کے ساتھ میں مانگتا ہوں اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت. ضرورت میری ہے، حاجت میری ہے، لیکن مانگتا ہوں اللہ رب العالمین سے، تو اسی لیے اس کو ہم کہیں گے عبادت. اور اس عبادت کا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے انجام دینا، کسی اور کے لیے کرنا، یہ شرک اکبر ہے. اب اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتا ہے، دعائے مسئلہ، کسی اور کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنی مراد رکھتا ہے، ایسی چیز میں جس کی طاقت صرف اللہ کو ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ مشرک ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کو ایک طرف چھوڑ دیا، اور اس نے ایسی چیز کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی ایسے آدمی سے سوال کیا، کسی ایسے شخص سے سوال کیا جو سوال اس کی مقدرت میں ہے ہی نہیں، قدرت میں ہے ہی نہیں.
تو یہ مشرک ہے اور یہ کافر ہے، بھلے یہ حاجت جس کے سامنے اس نے پیش کی وہ زندہ ہو یا میت ہو، دونوں صورتوں میں اگر زندے سے بھی یہ توقع رکھتا ہے یا مردے سے رکھتا ہے تو دونوں صورتوں میں یہ شخص کیا ہے، اس نے شرک کا ارتکاب کیا اور یہ شخص کافر ہوا، یہ شخص ملت اسلامی سے نکل گیا، کیونکہ اس نے ایسی چیز کا سوال اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور شخصیت سے کیا، کسی اور ذات سے کیا کہ جس پر اس ذات یا اس شخصیت کا اختیار ہے ہی نہیں، جو اس کے اختیار سے باہر ہے۔ تو یہ دعائے مسئلہ کی پہلی قسم ہوئی۔ اگر شخص حی کو پکارتا ہے، زندہ شخص کو پکارتا ہے، تو بھی یہ مشرک اور کافر ہے، اور اگر شخص مردے کو پکارتا ہے تو اس کا شرک اور کفر زیادہ آگے ہے، کیونکہ زندے کو پکارنا میت کے بنسبت اقرب ہے، میت کو پکارنا یہ زیادہ کفر میں آگے ہے، میت کو پکارنا یہ شرک میں زیادہ آگے ہے۔ تو یہ جو ہے دعائے مسئلہ کی پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم جو ہے دعائے مسئلہ کی وہ یہ ہے کہ کوئی زندہ شخص آپ کے سامنے موجود ہے اور اس زندہ شخص کو طاقت ہے کہ وہ آپ کی پکار کو سنے اور آپ کی پکار کا جواب دے۔ مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ذرا مجھے پانی کا گلاس دیجئے، مجھے چائے کی پیالی دیجئے، مجھے کاپی اور قلم دیجئے، مجھے یہ مصحف اٹھا کے دیجئے، تو یہ جو آپ کے سامنے آدمی کھڑا ہے، زندہ آدمی ہے، اس زندہ آدمی سے آپ سوال کر رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں ایسی چیز جس چیز کو اس کو طاقت ہے، تو اس دعا میں کوئی، اس پکار میں، اس سوال میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ یہ دوسری قسم ہے دعائے مسئلہ کی۔ تیسری قسم کہ کوئی شخص جو ہے میت کو پکارے، میت کو پکارے یا کسی غائب شخص کو پکارے، میت مر چکا ہے شخص، اسی مرے ہوئے شخص کو پکارتا ہے، یہ اپنی حاجت میں اپنی مراد اس میت کے سامنے رکھتا ہے، اپنی حاجت اس میت کے سامنے رکھتا ہے، یا غائب کے سامنے، نظروں کے سامنے نہیں ہے، نظروں سے اوجھل ہے، بہت دور ہے، میلوں دور ہے، یا وہ جو ہے کوسوں دور ہے، غائب ہے، غیر حاضر ہے، تو اس شخص سے آدمی کیا کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، تو ایسا بھی شرک ہے، یہ مسئلہ بھی شرک ہے، یہ سوال بھی شرک ہے، چاہے میت کو پکارے چاہے غیر حاضر شخص کو پکارے، یہ دونوں جو ہے شرک میں برابر ہے، کیونکہ مرا ہوا شخص یا اسی طرح سے غیر حاضر شخص ممکن نہیں کہ وہ کیا کرے، وہ اس کام کو انجام دے سکے، ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ ایسے کام کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی میت کو پکارتا ہے یا کسی غیر حاضر شخص کو پکارتا ہے تو یہ اس کی پکار، یہ اس کا سوال کرنا اس سے جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اعتقاد ہے، اس پکارنے والے کے دل میں اعتقاد ہے، عقیدہ ہے کہ یہ میت جو ہے یہ کیا ہے، یہ کائنات کے اندر تصرف کا کوئی حق رکھتا ہے، یہ جو غیر حاضر شخص ہے، یہ غیر حاضر شخص کائنات میں تصرف کا حق رکھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی لیے یہ پکارتا ہے، ورنہ یہ کیوں پکارتا؟ تو اگر کوئی شخص کسی میت کو پکارتا ہے، کسی میت سے سوال کرتا ہے یا کسی غیر حاضر شخص سے سوال کرتا ہے، اور سوال کرتا ہے
تو سوال کرنا اس کا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کو اس مدعو کے بارے میں، جس کو یہ پکار رہا ہے، اس کے بارے میں اس کو عقیدہ ہے کہ یہ جو مرا ہوا شخص ہے یا جو غیر حاضر شخص ہے، کائنات کے اندر اس کو تصرف حاصل ہے، کائنات کی تدبیر میں اس کا کچھ نہ کچھ دخل ہے۔ اب اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے کوئی، تو یہ عقیدہ رکھنے والا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مشرک ہے، کیونکہ کائنات کے اندر تصرف جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو کائنات کے اندر تصرف نہیں ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں جب یہ بات آپ کے سامنے متحقق ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے لڑا، قاتلہم، وتحققت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہم لیکون الدعاء کلہ للہ، نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ سے اس لیے لڑائی کی، اس لیے جنگ کی تاکہ دعا ساری کی ساری اللہ کی ہو، چاہے دعائے عبادہ ہو یا دعائے مسئلہ ہو۔ اور فرماتے ہیں وَالذِّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ذبح کی جو قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوں۔ ذبح کہتے ہیں خون بہا کر کسی کی روح کو ختم کرنا خاص طریقے پر۔ یہ جو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کئی طریقوں پہ کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کے مقصد کئی ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس کے لیے آپ ذبح کر رہے ہیں آپ کو اس کی تعظیم مقصد ہو، اور آپ ذبح کرنے سے اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اور تقرب کی امید رکھتے ہوں۔ آپ کسی کے سامنے کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو جس کے سامنے آپ نے جانور کو ذبح کیا اس کے بارے میں آپ کو کیا ہے؟ آپ اس جو ہے اس کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ذبح کر کے اس کی تعظیم کروں گا، اور پھر میں ذبح کر کے میں اس کے سامنے کیا ہے؟ گویا کہ اپنی عاجزی کا اظہار کروں گا، اور پھر یہ کہ میں ذبح کر کے اس کی قربت چاہوں گا، اس کے قریب ہو جاؤں گا۔ اگر تعظیم، تذلل اور تقرب، تعظیم، عاجزی، انکساری اور تقرب مقصد ہو ذبح کا، تو یہ عبادت ہے۔ ذبح کرنے کا مقصد اگر تعظیم ہو، ذبح کرنے کا مقصد اگر تقرب ہو، ذبح کرنے کا مقصد اگر عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو، عبدیت کا اظہار ہو، تو یہ عبادت کہلائی جائے گی۔ اور یہ عبادت جو ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسے مشروع کیا ہے۔ یعنی ذبح کرنا اگر تعظیماً ہے، ذبح کرنا اگر عاجزی کے طور پہ ہے، ذبح کرنا اگر تقرب کے طور پہ ہے، ذبح کے اندر اگر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، تعظیم، تذلل، عاجزی اور تقرب، تو یہ عبادت کہلائے گا۔ اور یہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے، اس طرح جیسے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا۔ اور اس عبادت کا غیر اللہ کے لیے پھیرنا، غیر اللہ کے لیے انجام دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تقرب کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عاجزی اور انکساری کے لیے انجام دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، سورۃ انعام آیت نمبر 162۔ قل ان صلاتی، آپ فرما دیں کہ میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا مرنا،
للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ذبح کا ایک طریقہ ہے کہ ہم تعظیم، تذلل اور تقرب کے طور پہ انجام دیں، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کو کسی اور کے لیے انجام دینا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ذبح کی دوسری قسم کہ آدمی جانور کو ذبح کرے اور مقصد جو ہے وہ مہمان کی عزت کرنا ہو۔ کوئی مہمان گیا، اب مہمان کے آنے پہ کسی نے بھیڑ بکری ذبح کی، گائے ذبح کی، یا مرغا ذبح کیا، اسی طرح کسی کی شادی ہے، شادی میں اس نے ولیمہ کیا، یا اسی طرح سے کوئی اور دعوت ہے، تو ایسا کرنا جو ہے یہ مأمور بھی ہے، یعنی اس کا حکم دیا گیا ہے مہمان کے لیے بھی، اور اسی طرح سے شادی وغیرہ کے لیے بھی، اور اسی طرح سے عقیقہ کے لیے بھی، اور اسی طرح سے باقی جو دعوتیں ہیں وہ ساری اس میں آتی ہیں کہ جہاں ذبح کیا جاتا ہے جانور، اور وہاں مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہاں مقصد ہوتا ہے مہمان کی عزت، وہاں مقصد ہوتا ہے خوشی۔ تو یہ مأمور بھی ہے، یا تو وجوبی طور، یا یہ جو ہے یا تو واجب ہے ایسا ذبح کرنا، یا پھر مستحب ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جس کو آخرت کے دن پہ ایمان ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح بخاری کتاب الادب، باب من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اسی طرح سے مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب الایمان، باب الحث علی اکرام الجار والضیف۔ تو اس میں حکم ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے لیے بشرا ذبح کیا، فجاء بعجل سمین، ایک جگہ اللہ نے فرمایا بعجل سمین، اور ایک جگہ فرمایا بعجل حنیز۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اور سورہ طٰہٰ کے علاوہ دیگر بھی کئی سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر ہے کہ مہمان آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنیز فجاء بعجل سمین۔ ابراہیم علیہ السلام چپکے سے مہمانوں کی علمیت کے بغیر، یعنی مراوغہ کہتے ہیں مہمان کو بتائے بغیر یا مہمان سے کچھ کہے بغیر اٹھنا اور چپکے سے جانا اور مہمان کو کھلانا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ اگر ابن قیم رحمہ اللہ کو ہم پڑھیں گے تو ابن قیم رحمہ اللہ نے ضیافت کے، مہمان نوازی کے آداب میں بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے فرمایا ہے کہ کیسے مہمان نوازی کی جائے گی، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے انہوں نے جو ہے نقل کیا ہے۔ تو گو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے لیے بشرا ذبح کیا، تو یہ حق ہے، یہ کوئی جو کیا ہے، یہ مأمور بھی ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ یہ ایک دن تشریف لائے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، ان کے کپڑے پر کچھ زرد داغ لگا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوجت، کیا آپ نے شادی کی؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں نعم، ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشات، تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی ذبح کیوں نہ کرو۔ تو گویا کہ ادنا درجہ فرمایا نبی علیہ السلام نے ولو بشات، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح اور صحیح مسلم کے اندر کتاب النکاح میں موجود ہے۔ یہ حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمہ کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اولن، تم ولیمہ کرو ولو بشات، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ذبح کی دوسری قسم ہے کہ میں کیا ہے عزت، مہمان کی عزت کے لیے کرتا ہوں، یا میں اسی طرح سے کرتا ہوں ولیمہ پر، یا اسی طرح سے عقیقہ پر۔ تو یہ کیا ہے، یہ مأمور بھی ہے، اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے بعض دفعہ وجوبی اور بعض دفعہ استحبابی۔ تو گویا کہ یہ ذبح جو ہے یہ جائز ہے۔ تیسری قسم ذبح کی جو ہے وہ ہے کہ آدمی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہو، وہ مزے لینا ہو۔ آدمی ذبح کرتا ہے مرغا، یا ذبح کرتا ہے بھیڑ بکری یا گائے، یا ذبح کرتا ہے بھینس وغیرہ، جو بھی کوئی جانور اونٹ وغیرہ ذبح کرتا ہے، مقصد یہ ہے مزے اڑانا، یا مقصد ہے تجارت کرنا۔ یعنی آدمی بھیڑ بکری ذبح کرتا ہے، پھر جو ہے کیا ہے اس کو کیا کرتا ہے، اس کو بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یا اس قسم کے کوئی اور کام جو ہے کیا ہو، تو یہ جو ہے مباح ہے، یہ مباح ہے، اس میں اباحت ہے اصل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، سورۃ یاسین آیت نمبر 71 اور 72۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں، انا خلقنا لهم، کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، مما عملت ایدینا انعاما، جو ہمارے ہاتھوں نے پیدا کیا، بنائے، چوپائے، فہم لہا مالکون، تو ہمارے یہ پیدا کردہ جو جانور ہیں ان کے یہ مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان جانوروں کو ان کے تابع بنا دیا، یعنی یہ جیسے چاہیں ان جانوروں کا استعمال کریں۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو یہ جو تسخیر کرنے میں، یہ جو جانوروں کو ان کے تابع دار بنانے میں، اس میں سے کیا ہے، اس میں سے ان پہ سوار ہونا بھی ہے، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے وہ کھاتے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دو فوائد کا ذکر کیا، یعنی ہم نے جانور کو جو تسخیر مسخر کیا انسان کے، تو انسان کے مسخر کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ سواری کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کہ اس سے جو ہے کیا ہے آدمی کھاتا بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ مباح ہے، یہ ذبح کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کبھی یہ جو مطلوب ہوتا ہے اور کبھی منہی عنہ ہوتا ہے، یہ وسائل کے اعتبار سے جو ہے اس کا حکم لگے گا۔ اگر آدمی کو مقصد ہے کہ یہ ذبح کرے غیر اللہ کے لیے پیش کرے تو یہ حرام ہے، اور اگر آدمی ذبح اس لیے کرتا ہے تاکہ کھائے، مزے اڑائے، تو یہ مباح ہے۔ اگر شخص جو ہے ذبح کرتا ہے اس لیے کہ کیا ہے تجارت کرے تو یہ جائز ہے۔ تو گویا کہ ذبح کی یہ تین قسمیں ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کی، اس جنگ کا ایک سبب یہ تھا کہ دعا ساری کی ساری اللہ کے لیے ہو، وَالنَّذْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور نظر بھی سارا کا سارا جو ہے وہ کیا ہو، وہ للہ ہو، اور ذبح جو ہے ذبح بھی کیا ہو، ذبح بھی سارا کا سارا، وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ذبح سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالنَّذْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور نظر، منتیں مانگنا، یہ ساری کی ساری کیا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ منتیں ماننا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ عموماً نظر کا اطلاق فرض عبادتوں پر ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق کبھی خاص نظر پر بھی ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں نظر اور مراد جو ہے وہ عبادت ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے نظر خاص۔ یہ نظر جو ہے، نظر ہے کیا؟ نظر انسان کا اپنے آپ پر کسی چیز کو لازم کر دینا،
انسان کا اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی آدمی جو ہے کیا وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو لازم بناتا ہے، وہ اپنے آپ کو لازم بناتا ہے کسی چیز کے کرنے کا، مقصد اس کا جو ہے اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مثال کے طور پر میں روزے رکھوں گا اللہ کے لیے، یا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اللہ کے لیے، یا میں فلاں جانور ذبح کروں گا اللہ کے لیے۔ تو یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نظر، اور اس سے مراد جو ہے وہ ہوتا ہے عبادت۔ تو عبادتیں ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اب اگر کوئی شخص یہاں نظر مانتا ہے اللہ کے علاوہ کے لیے، تو نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ نظر مانتا آدمی کہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں جو ہے دستگیر صاحب میں جا کے، یا میں جو ہے سلطان العارفین کے درگاہ پہ جا کے، یا میں جو ہے بابا غلام شاہ جو ہے وہاں جاؤں گا، یا فلاں جگہ جاؤں گا اور میری مراد جو ہے پوری ہوگی۔ تو یہ کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نظر لغیر اللہ ہے۔ اللہ کے لیے نظر ماننا درست ہے، اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے، اور نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جو جنگ کی، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ نظر جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو، وَالْإِسْتِغَاثَةُ كُلُّهَا بِاللَّهِ، اور اس لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی ان سے، تاکہ استغاثہ جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ سے ہو، استغاثہ اللہ سے ہو۔ استغاثہ کہتے ہیں مدد کی طلب کو، اور ہلاکت اور شدت سے نجات کو۔ مدد مانگنا اور بچانا ہلاکت اور سختی سے، اس کو استغاثہ کہیں گے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں استغاثہ کی، یعنی مدد مانگنا، ہلاکت یا نقصان سے بچنے کے لیے مدد طلب کرنا، اس کی کئی قسمیں ہیں استغاثہ کی۔ ایک ہے اللہ رب العالمین سے استغاثہ کرنا، اللہ رب العالمین سے طلب کرنا، مدد مانگنا کہ مجھے ہلاکت سے بچا، مجھے سختی سے بچا۔ یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، یہ کامل ترین اعمال میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین سے آدمی مدد مانگے، الہی ہلاکت سے مجھے بچا، الہی سختی سے مجھے بچا، الہی ایسی چیزوں سے مجھے بچا جن کا مجھے خوف ہے، جن کا مجھے ڈر ہے۔ یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے اور کامل ترین اعمال میں سے ہے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وتیرہ رہا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کا وتیرہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اس زمانے کو یاد کرو۔ سورۃ انفال آیت نمبر 9، سورۃ انفال آیت نمبر 9، یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استغاثہ کیا اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین نے اس استغاثے کا ذکر فرمایا اور فرمایا اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو رب العالمین نے تمہاری دعا کو سن لیا اور فرمایا انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کروں گا بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو ایک کے بعد ایک ہوں گے سوار پر، یعنی جو ردیف ہوں گے۔ ردیف کہتے ہیں ایک ہی سواری پہ 2 ہونا۔ تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، ایسے فرشتوں سے جو مردف ہوں گے، جو ایک کے بعد ایک جو ہے سوار ہوں گے۔ تو یہاں پہ استغاثہ کا ذکر ہے، اور یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ استغاثہ کی دوسری قسم جو ہے انشاءاللہ اس کا بیان کل ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔